بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو اہم خبریں جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کا تعلق چیئرمین نیب کی تعیناتی کے ساتھ ہے اور دوسری خبر کا تعلق تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کو نیا چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو چیئرمین نیب کے طور پر ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں۔ پہلے تو میں پرسنلی جو ہے وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ ایک ریٹائرڈ جنرل کو جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں آپ انہیں دوبارہ جو ہے وہ نوکری دے دیں اور ایک اچھی اتنی زبردست پوسٹ پر جو ہے وہ آپ انہیں ایک ریٹائرڈ جنرل کو تعینات کریں، کیونکہ جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے کہ ایک سرٹن ایج ہے ریٹائرمنٹ کی 60 ایئرس، تو یہ اس وجہ سے ریٹائرڈ کیا جاتا ہے کہ اس ایج میں جو ہے بندے کی جو مینٹل اور فزیکل کیپیبلٹیز ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا جو ہے وہ اس ایج میں بندے کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ مگر دیکھیں ہمارے ملک میں تو یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ جو ریٹائرڈ جنرلز ہوتے ہیں ان کو ہم دوبارہ جو ہے کسی نہ کسی نوکری پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، بہت سے ایسے جو سرونگ بیوروکریٹس ہیں اور سرونگ جو ہے دیگر پوسٹ پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ان میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں اور ان میں ایک ول پاور موجود ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے، لہٰذا انہی میں سے اگر کسی کا انتخاب ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ مگر اب جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر یہ ایک خاص بندے کو جو ہے وہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہا ہے، ایک جنرل کی پوسٹ پر رہا ہے، اگر اسے جو ہے چیئرمین نیب تعینات کیا جاتا ہے تو یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی پس پردہ ہاتھ ہوگا اور کوئی ایسی بات ہوگی اور کوئی ایک ایسا ٹاسک ہوگا جو ان جنرل صاحب سے جو ہے وہ لینا مقصود ہوگا۔ اور اب ان کی تعیناتی کو لے کر جو ہے اب جو ہے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کی تعیناتی ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، کیونکہ جب چیئرمین نیب کی تعیناتی کی جاتی ہے اور کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور دونوں کے متفقہ فیصلے سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کیونکہ عدالت نے ان کے جو استعفیٰ کی نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کر دیا تھا، لہٰذا ان کی رکنیت جو ہے وہ ممبرشپ وہ بحال ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ نیا جو لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ تعیناتی ہونی تھی تو وہ شاہ محمود قریشی جو ہے ان کو اعتماد میں لیا جاتا، بجائے اس کے کہ راجہ ریاض کو اعتماد میں لیا گیا۔ تو یہ ان کے جو ہے نئے منتخب کیے ہوئے اپوزیشن لیڈر ہیں جناب شاہ محمود قریشی، تو ان سے جو ہے وہ مشورہ کرنا ضروری تھا۔ لہٰذا فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تعیناتی ہوئی ہے یہ اصل میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ہم اسے نہیں مانتے۔ اب جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس بندے کو لایا گیا ہے تو اس بندے سے کوئی خاص کام لینا ہی مقصود ہوگا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جو سابقہ چیئرمین نیب تھے جناب آفتاب سلطان صاحب، جب انہوں نے اپنا ریزگنیشن دیا ہے تو انہوں نے جو وجہ جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرفیرنس اور پریشر۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مجھ پر پریشر ہے، مگر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ آخر پریشر جو ہے وہ کون لوگ ہیں جو ان کو پریشرائز کر رہے ہیں اور کس بات کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا کلیم یہ ہے کہ جناب آفتاب سلطان صاحب کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پریشرائز کر رہی تھی کہ
عمران خان اور ان کی زوجہ جو ہے بشرا بیگم، ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں، نیب میں ریفرنسز بنائے جائیں، اور اسپیشلی توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کو نیب میں گھسیٹا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آفتاب سلطان صاحب نے جو ہے یہ کام کرنے سے انکار کیا، لہٰذا ان پر بہت پریشر تھا، لہٰذا انہوں نے جو ہے اس بات کو ہی ٹھیک سمجھا کہ وہ اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں. تو یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ اب یہ جو بندہ لایا گیا ہے جس کو خاص آشیرواد حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ بھی رہا ہے، اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یہ ان کے خاص بندے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کے بھی یہ خاص بندے ہیں. لہٰذا اس بندے کو لایا گیا ہے تاکہ عمران خان کے خلاف جو ہے نیب میں جو ہے وہ کیسز چلائے جائیں اور عمران خان کو نیب میں گھسیٹا جائے. یہ باتیں چل رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنے کے خواہاں ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے خواہاں ہیں، اور منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے جو ہے ان کی گفتگو ہو جائے، ان کی بات چیت ہو جائے، اور وہ کسی طرح سے انہیں منا لیں. تو یہ جو ہے آج کل جو ہے یہ خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، مگر انہوں نے ابھی حال ہی میں یہ بات کی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، میں تو بارہا ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ ملنا نہیں چاہتے. اب دیکھیں یہ پرسنل گرجز بھی ہیں اور اس کے پیچھے کچھ ذاتیات بھی انوالو ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات تھے تو کہا یہ جا رہا ہے، اور جو مختلف ذرائعوں سے ہم تک جو خبر پہنچی وہ یہ ہے کہ اگر ان میں جو اختلافات، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے جو ہے ایک ڈوزیئر جو ہے وہ پیش کیا تھا جناب عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے جو ہے وہ فرا گوگی اور بشرا بیگم اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر لوگوں کے خلاف کچھ کرپشن کے ان کو ثبوت ملے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، مگر عمران خان کے سامنے جب وہ ڈوزیئر پیش کیا گیا اور جب وہ ثبوت پیش کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں ایکشن ضرور لوں گا. تو ایکشن کیا لینا تھا؟ اگلے دن جو ہے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جناب عاصم منیر صاحب کو عہدے سے ہی ہٹا دیا تھا. تو جب یہ بات جنرل باجوہ صاحب تک پہنچی تو جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو عہدے سے ہٹاتے ہیں تو ہم جو ہے پھر اس کو چائے پہ بلاتے ہیں، مطلب ایک گریسفل ایگزٹ جو ہے وہ اسے ہم دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو چائے پہ ضرور بلائیں اور رسپیکٹفلی جو ہے انہیں آپ اس عہدے سے برخاست کریں، تو رسپیکٹفلی جو ہے انہیں الوداع کہیں. مگر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بالکل صاف انکار کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں انہیں جو ہے چائے پر نہیں بلاؤں گا. تو کچھ یہ وجوہات بھی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں وجوہات، مگر جو منظر عام پر جو وجہ آئی ہے وہ یہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ چاہتے تھے، جو عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی چاہتے تھے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، مگر عمران خان نے نہ صرف ان کے خلاف ایکشن لینے سے انکار کیا بلکہ ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا اور ان کو چائے تک پر نہ بلایا گیا، ایک گریسفل ایگزٹ بھی نہیں دی گئی. لہٰذا جو ہے وہ ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے ہیں. تو یہ دو خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تھینکس فار واچنگ.